الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا
اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر شریک تھے. تو ایک آدمی مسلمانوں کی طرف سے بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا. صحابہ اس کو دیکھ کے کہنا شروع ہو گئے کہ آج یہ ہم سے جیت گیا ہے. جس قدر یہ جنگ کر رہا ہے ہم تو اس قدر نہیں لڑ سکے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آدمی تو جہنم میں چلا گیا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ اس کو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی سمجھتے تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یہ بات سنی تو میں نے اس آدمی کا پورا پیچھا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ رہا. وہ تیز دوڑتا تو میں بھی دوڑنا شروع کر دیتا, وہ رکتا میں بھی رک جاتا, حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ وہ زخمی ہو گیا اور زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا. تو اس نے تلوار کے دستے کو زمین پہ رکھا اور اس کی نوک کو اپنے سینے میں رکھ کے اپنا پورا زور اس پہ لگا کے اس نے خودکشی کر لی. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھاگا ہوا آیا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ کے حبیب جس آدمی کے بارے میں آپ نے کہا تھا اس کا یہ ماجرا بنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو جمع کر لیا اور آپ نے کہا میرے صحابہ, اللہ رب العزت اپنے دین کا کام کسی گناہ گار اور فاجر سے لے سکتے, بے دین آدمی سے بھی اللہ رب العزت دین کا کام لے سکتے. لیکن یاد رکھو لا يدخل الجنت الا مومن, جنت کے اندر صرف مومن ہی جائے گا, جنت کے اندر ایماندار ہی جائے گا. اچھا کام کرنے سے لوگ اس کو دیکھے بڑا اچھا کام کر رہا ہے اس وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا, جنت میں ایمان کی وجہ سے جائے گا. دل کے اندر ایمان ہے بندہ جنت میں جائے گا, ایمان نہیں ہے جنت میں نہیں جا سکتا. لا يدخل الجنت الا مومن, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جنت کے اندر صرف وہ جائے گا جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا.
تو ایمان دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے ایک بات کہی ہے، آج میں اور آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دینے کی کوشش کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر قسم نہ بھی اٹھائیں، بات تو پھر بھی پکی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی ہے کہ کسی طریقے سے میرے امتیوں کے دل کو تسلی ہو جائے، ان کو یقین آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ کی قسم لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک ہر آدمی مجھ سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے دوست احباب سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ پوری کائنات سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرے گا، کوئی آدمی بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا۔ ایمان جنت کے حصول کے لیے ضروری ہے، اور ایمان کے لیے محبت رسول ضروری ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کے پیغمبر کی محبت ہے، پیار ہے، چاہت ہے، اس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اور محبت نہیں ہے، اس دل کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے تو جو مرضی کر لو، دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان کے لیے محبت ضروری ہے۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، ایک دفعہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ چل رہے تھے، وَهُوَ آخذ بِيَدِ عمر بن الخطاب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو عمر بن الخطاب کے ہاتھ میں ڈالا ہوئے ہے، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کو پکڑ کے آپ چلتے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ محبت کا اظہار کرنے لگے، کہتے ہیں اللہ کے حبیب میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کتنا محبت اور پیار کرتے ہو؟ اللہ کے حبیب اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ، مال و متاع سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، کل کائنات سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، اے اللہ کے حبیب سوائے اپنی جان کے، اپنی جان تو ہر ایک کو قیمتی ہوتی ہے، مجھے اپنی جان پیاری ہے، اپنی جان کے علاوہ باقی سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام صحابی نہیں، اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اللہ نے میرے ساتھ نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں ہر چیز سے زیادہ، سوائے اپنی جان کے، اپنی جان مجھے قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یا عمر، اے عمر پھر ابھی تک ایمان مکمل نہیں ہوا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اے عمر اللہ کی قسم اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہ کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اگر ہے، جتنا اپنے والدین سے ہے، جتنا اپنی اولاد سے ہے، جتنا اپنے مال و متاع سے ہے، اتنا پیار ہے، اللہ کی قسم ایمان مکمل نہیں ہے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے پیغمبر سے محبت نہیں کریں گے، ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تڑپ اٹھے تھے، عرض کرتے اللہ کے حبیب اب تو میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الآن یا عمر، ہاں ہاں اے عمر اب اسلام تیرا کمپلیٹ ہوا ہے، اب تیرے دل کے اندر ایمان مکمل ہو گئے، یہ تیرے ایمان کے اندر نقص تھا، آج تو نے اس نقص کو دور کیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایمان کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، انتہائی ضروری چیز ہے کہ بندے کے دل کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کل کائنات سے زیادہ ہو، کل کائنات سے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی آتا ہے. سیدنا انس فرماتے ہیں ہمارے دل کی خواہش ہوتی تھی جب ہمیں سوالات سے روک دیا گیا کہ کثرت سے سوال نہ کیا کرو, ہماری خواہش ہوتی تھی کو پینڈو کو دیہاتی آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرے, وہ سوال کرے گا, ہمارے محبوب پیغمبر اس کو جواب دیں گے, ہمیں کچھ علم حاصل ہوگا. کہا ایک دیہاتی آیا, جب وہ دیہاتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا, ہم سارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو گئے کہ آئیں دیکھتے ہیں یہ دیہاتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا پوچھتا ہے. اس نے آتے ہی سوال کیا اللہ کے حبیب متی الساعہ, مجھے یہ تو بتائیں قیامت کب آئے گی, قیامت کا آنا کب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اعددت لها, قیامت کی فکر کرنے والے مجھے یہ تو بتا تو نے قیامت کے لیے تیار کیا کیے ہیں, تیرے پاس تو قیامت کی تیاری بھی ہے, قیامت آ جائے تو اس کے لیے کیا تیاری کر کے بیٹھا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال ہی کیے ہے. وہ صحابی عرض کرتا اللہ کے حبیب کوئی مجھے اپنی نمازوں پہ فخر نہیں ہے, کوئی مجھے اپنے صدقہ و خیرات پہ فخر نہیں ہے. اللہ کے حبیب میں کوئی تہجد کی نمازوں پہ فخر نہیں کرتا, ہاں ایک میرے پاس نیکی ہے جس میں میں فخر کرتا ہوں. عرض کیا کرتا ہے اللہ کے حبیب, ایک نیکی ہے حب اللہ و رسولہ, میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ کرتا ہوں, سب سے زیادہ کرتا ہوں, میرے پاس صرف یہ تیاری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المرء مع من احب, اے میرے ساتھی کل قیامت کا دن ہوگا, ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا, میرے ساتھ ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور پیار کرو گے, فائدے ہی فائدے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت مل گئی اور کچھ نہیں. حوض کوثر کا پانی تو ملے گا نا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس کو ساتھ مل گیا, اللہ کی قسم وہ محشر کی گرمی سے بچ چکا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں انا اول من یفتح له باب الجنہ, اللہ نے جنت کا افتتاح مجھ سے کروانا ہے, سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا. آپ کے ساتھ کون جائیں گے؟ جو آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کے ساتھ کون ہوں گے؟ جو آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو میرے محترم بھائیو یہ ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے محبوب پیغمبر سے محبت کریں, اور ہمارے محبوب پیغمبر کا یہ حق بھی بنتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی ہیں اپنی امت کے لیے. امت کا حق بھی بنتا ہے کہ ہر چیز سے زیادہ اپنے محبوب پیغمبر سے محبت اور پیار کریں. محبت اور پیار کرے, کوئی ایک احسان نہیں ہے, بے شمار احسانات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ احسان تھوڑا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کا سارا دین من وعن ہم تک پہنچا دی ہے, سارے کا سارا دین. اور اس کو پہنچانے میں آپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں, ان ساری تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا ہے, لیکن دین میں سے کچھ چھپایا نہیں ہے. سارے کا سارا دین اپنے امتیوں تک پہنچا دیے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوڑا احسان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رحمت آئے ہیں, اور دین پہنچانے میں جو تکلیفیں آئی ہیں ان کا تو آپ تصور کیسے کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے جس دین کو حاصل کیا ہے, اس کو حاصل کرتے وقت جو اللہ کے پیغمبر کو تکلیف آئی ہے, ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہوتے, فی البردی, سخت ترین سردی کا موسم ہوتا تھا جب جبریل امین دین دے کے واپس چلے جاتے. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا, سخت سردی کے موسم میں ہمارے محبوب پیغمبر کی پیشانی سے پرنالے کی طرح پسینہ بہ رہا ہوتا تھا. سخت سردی کے موسم میں بندے کو پسینہ کب آتا ہے؟ جب انتہائی مشقت کا کام ہو. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر پہ یہ جب دین آتا تھا اتنی مشقت آپ برداشت کرتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ کی شکل و صورت ایسے بن جاتی ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا, آپ کی سانس اکھڑ جاتی, آپ خراٹے لینا شروع کر دیتے, حتیٰ کہ ہم سے یہ تکلیف برداشت نہ ہوتی ہم اپنے محبوب پیغمبر کے اوپر چادر ڈال دیتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تکلیف کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے, اللہ کی قسم 23 سال اور کئی دن, ہر روز کئی بار میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے یہ تکلیف برداشت کی ہے میرے اور آپ تک دین کو پہنچانے کے لیے.
یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق بنتا ہے۔ سیدنا زید بن ثابت کی بات مجھے یاد آئی، وہ کہا کرتے تھے ایک دفعہ میں اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے محبوب پیغمبر کی ران میری ران کے اوپر تھی کہ جبریل امین دین لے کے آ گئے۔ تو ایک کیفیت جب طاری ہوئی ہے، کہتے ہیں ما رأیت شیئا اثقل من فخذ رسول اللہ، میرے محبوب پیغمبر کی ران اتنی بھاری ہو گئی، اتنی بھاری چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کہتے ہیں تقاد رجلی تنکسر، حتیٰ کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، آج میں زندہ نہیں رہوں گا، آج میری ٹانگ کا قیمہ ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر اتنا بوجھ 23 سال برداشت کرتے رہے میرے اور آپ تک دین کو پہنچانے کے لیے، کاتب وحی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے پوچھ لیا، اللہ کے حبیب حل تحس بالوحی، کیا جب جبریل امین آپ کے پاس وحی لے کے آتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا عبداللہ تو نے آج کون سا کیسا سوال کر دیا ہے؟ ما من مرۃ یوحی الی الا ظننت ان نفسی تقبض، کئی مواقع ایسے آئے ہیں جبریل میرے پاس دین لے کے آتا، مجھے اتنی تکلیف ہوتی، مجھے یقین ہو جاتا آج میری جان نکل جائے گی، آج میں زندہ نہیں رہوں گا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، اللہ کی قسم یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ہم کل کائنات سے زیادہ آپ سے محبت کریں، آپ سے محبت کریں۔ آپ کے کتنے بڑے احسانات ہیں۔ ایک حدیث کو پڑھ کے میں حیران و شتر تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، ایک دفعہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا، آپ خوشی کے موڈ میں تھے، میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ادعو اللہ علی، آج میرے لیے دعا ہی کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما سرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ جو عائشہ نے لوگوں کے سامنے کیے وہ بھی معاف کر دے، جو عائشہ نے لوگوں سے چھپ کے کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ طبرانی اور مسند احمد اور مجموع زوائد کے الفاظ ہیں، عائشہ فرماتی ہیں یہ دعا سن کے میں اتنا خوش ہوئی، اتنا مسکرائی کہ ہنستے ہنستے میرا سر میری گود میں گر گیا۔ نبی علیہ السلام تعجب کا اظہار کرتے ہیں، عائشہ تو تعجب کر رہی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے حبیب، ایسی دعا تو میں نے اپنے لیے کبھی نہیں کی جو آج آپ نے میرے لیے کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ تیرے لیے تو یہ دعا میں نے آج کی ہے، واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، اللہ کی قسم یہ دعا تو میں اپنی ساری امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں، تیرے لیے تو میں نے آج کی ہے، یہ دعا میں اپنی ساری امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا کوئی ایک احسان نہیں ہے، بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ کی قسم ماں باپ کے اتنے احسانات نہیں ہیں جتنے ہم پہ ہمارے محبوب پیغمبر کے احسانات ہیں۔ اس لیے میرے محبوب پیغمبر کا حق بنتا ہے کہ ہم کل کائنات سے زیادہ اپنے محبوب پیغمبر سے محبت کریں، یہ حق بنتا ہے۔ اور محبت کہتے کہ اس کو اصل بات تو یہ، آج محبت کا دعویٰ تو ہر آدمی کرتا ہے، ہر آدمی سے سنو وہ کہے گا بالکل جی محبت کرنی چاہیے، مجھے بھی پیار ہے، مجھے بھی محبت ہے، محبت بالکل کرنی ہونی بھی چاہیے، ہے بھی، ہر آدمی دعوے دار ہے، لیکن محبت کہتے کس کو ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، دعوے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، میرے طریقے کو پسند کرتا ہے، جس کو میری چال ڈھال پسند ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا پسند ہے، میرا نماز پڑھنا پسند ہے، میرا صدقہ و خیرات دینا پسند ہے، میرا عبادات میں زندگی گزارنا پسند ہے، دعوت و تبلیغ کرنا پسند ہے، جہاد کرنا پسند ہے، جس کو یہ میری پوری زندگی پسند ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ محبت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جیسے کرتے جائیں ویسے ہم کرتے جائیں، یہ اصل محبت ہے۔ صحابہ اکرام نے یہ محبت کی تھی، اللہ کی قسم صحابہ اکرام نے یہ محبت کی تھی، اللہ رب العزت بھی مان گئے تھے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قیامت تک آنے والے لوگوں تم بھی اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا صحابہ ایمان لائے ہیں۔
ایمان محبت ہے، یعنی تم اس طرح کی محبت کرو جس طرح کی صحابہ نے محبت کی ہے۔ صحابہ نے یہ محبت کی تھی، اللہ کے پیغمبر کو دیکھتے آپ جیسے کر رہے ہیں بس انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے بھی جوتا پہنا ہوا ہے، صحابہ نے بھی جوتا پہنا ہوا ہے، آپ کو نماز کے دوران بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جوتا خراب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر ہی جوتے کو اتار دیے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھتے ہی نماز کے دوران ہی اپنے جوتوں کو اتار دیے ہیں، اتار دیا ہے۔ اپنے محبوب پیغمبر کو جس حالت میں دیکھا ہے ویسے کرنا محبت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا مجھے تو بتایا گیا تھا میرا جوتا خراب تھا، تم نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ کہا اللہ کے حبیب ہم نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے جوتا اتار دیا تھا، بھلا ہم کیسے جوتا پہن سکتے ہیں؟ یہ اصل محبت ہے۔ اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھو، جیسے کرتے جائیں ویسے کرنا محبت ہے، ویسے کرنا محبت ہے۔ صحابہ اکرام کی کیفیت دیکھ لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی بنوائی ہے، سونے کی انگوٹھی پہن لی ہے۔ جو جو مالدار تھے نا، جن کے پاس طاقت تھی، اگلے دن سب انگوٹھی پہن کے آئے۔ چند دنوں کے بعد میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے سونے کی انگوٹھی کو اتار کے پھینک دیا ہے۔ اللہ کی قسم کتب حدیث اٹھا کے تو دیکھے، صحابہ اکرام کو اللہ کے پیغمبر کو بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا نماز کے اندر انگوٹھی اتری ہوئی ہے، اگلی نماز پہ سارے انگوٹھی اتار کے آئے تھے۔ اپنے محبوب پیغمبر کو جیسے دیکھا آپ کر رہے ہیں ویسے کرنا محبت ہے، اس کا نام اصل محبت ہے۔ صحابہ اکرام اس وقت اور منطق میں نہیں پڑھتے تھے جس طرح کہ آج مسلمان پڑھ چکے ہیں، جی یہ فرض ہے یا نفل ہے، یہ کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ تو نہیں ہے۔ نہیں نہیں، صحابہ اس چکر میں نہیں پڑے تھے، اسی لیے تو اللہ مان گئے تھے۔ صحابہ دیکھتے تھے میرے محبوب پیغمبر کر رہے ہیں، اب ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ایک چوک کے اندر اپنی اونٹنی کو ایک ہی جگہ بار بار گھما رہے تھے۔ یدیر ناقتہ، حدیث کے الفاظ ہے، مسند بازار اٹھا کے تو دیکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جانثار اونٹنی کو گھما رہا ہے۔ ایک دیہاتی نے پوچھا عبداللہ ابن عمر کو خیر ہے، ایک ہی جگہ اونٹنی کو بار بار گھماتا چلا آ رہا ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتا، اس سے پوچھو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا جاتا ہے اے عبداللہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، بار بار ایک ہی جگہ کے اندر تم اونٹنی کو کیوں گھما رہے ہو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اس کے اندر حکمت کیا ہے، جانور کو کیا فائدہ ہوگا یہ میں نہیں جانتا، یہ میں نہیں جانتا، پھر ایک ہی جگہ اونٹنی کو کیوں گھما رہے ہو؟ کہا میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو ایک دفعہ دیکھا تھا، میرا محبوب پیغمبر اسی جگہ اپنی اونٹنی کو بار بار گھما رہا تھا، مجھے آج خیال آیا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر کی اس سنت پہ آج عمل ہی ہو جائے گا۔ وہ تو فائدوں کے چکر میں پڑتے ہی نہیں تھے، بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کر دیے ہے ویسے کرنا محبت ہے، یہ ہے اصل محبت۔ انہوں نے تو اپنی خواہشات کو اپنے محبوب پیغمبر کے تابع کر دیا تھا، اللہ کی قسم اپنے جذبات اپنی خواہشات اللہ کے پیغمبر کے تابع کر دیا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کدو سے مجھے دلی طور پہ نفرت تھی، یہ ایک فطرتی چیز ہے، بعض سبزی بندے کو پسند آتی ہے بعض نہیں آتی۔ کہتے ہیں کدو سے مجھے پیار نہیں تھا، کدو سے نفرت ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں میں ایک دفعہ اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، گوشت اور کدو مکس پکے ہوئے تھے، اور میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سالن میں سے کدو چون چون کے کھا رہے تھے، کدو چون چون کے کھا رہے تھے۔ یہ دیکھیں انہوں نے اپنے جذبات اپنی خواہشات کو اپنے محبوب پیغمبر کی خواہش پہ کیسے قربان کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ دن گزرا ہے، اس دن کے بعد مجھے کدو سے پیار ہو گیا، مجھے کدو سے پیار ہوگا کہ میرا محبوب پیغمبر گوشت کو چھوڑ کے کدو کو چن چن کے کھا رہے ہیں۔ اے انس تو اس سے نفرت کرتا تھا، تیرا محبوب پیغمبر اس سے کیسی محبت کرتا ہے؟ یہ ہے صحابہ اکرام، انہوں نے اپنے جذبات بھی اپنے محبوب پیغمبر پہ قربان کر دیے تھے۔ یہ ہے اصل محبت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کرتے جائیں ویسے کرتے جاؤ، اللہ کی قسم نہیں سمجھ آئی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کی طرف بھیجا ہے حدیبیہ مقام سے صلح کے لیے کہ مکہ والوں کو بتاؤ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے کی غرض سے آئے، ہمیں عمرہ کی اجازت دی جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ چلتے ہیں، جب مکہ کے قریب پہنچے بھاگا ہوا ان کے وہ چچا کے بیٹے ابان کے پاس ان کا ایک ساتھی
پہ پہنچا، کہا عثمان مکہ کی طرف آ رہے، مکہ کے سردار کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ ابان نے اعلان کر دیا میں نے اپنے چچا کے بیٹے عثمان کو پناہ دے دی ہے۔ آگے بڑے ہیں، آگے اپنی سواری پہ سوار کیے ہیں اور مکہ کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ جب سواری سے اترے ہیں، ابان کہتا ہے اے عثمان تجھے پتہ نہیں میں تجھے پناہ دے چکا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیا بات ہے، پریشان نہیں ہوا؟ کہا مالی اراک متخشیا، اے عثمان میں تجھے دیکھ رہا ہوں جیسے تو ڈر رہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے پناہ دے چکا ہوں۔ کہا ڈرا نہیں ہوں، کہا اسبل ازارک کما یسبل قومک، میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں تو اپنی ازار کو آدھی پنڈلی پہ رکھا ہوا ہے، اس کو لٹکا۔ آدھی پنڈلی پہ تو ڈرپوک لوگ رکھتے ہیں، ڈرنے والے رکھتے ہیں، اپنی ازار کو نیچے لٹکا، تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنو، فرمان سنو، انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ کہا ابان یا ابن امی، ہے میرے چچا کے بیٹے، انی رأیت صاحبنا یعتذر ہکذا، اس میں ڈرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا ہے ان کا اظہار ادھر ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا ہمارے محبوب پیغمبر نے ہمیں حکم دیا، نہیں، حکم کی بات تو بڑی دور کی ہے نا۔ انہوں نے کہا ہمارے محبوب پیغمبر ادھر باندھتے ہیں تو ہم نے بھی اب ادھر ہی باندھنا ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کرنے والا کوئی ہے آج؟ ڈھونڈ کے تلاش تو کرو، کوئی ملتا ہے؟ دعویٰ کرنے والے تمہیں ہزاروں مل جائیں گے، اور امت رسول پہ جان بھی قربان ہے، نعرے لگانے والے ہزاروں ہیں، لیکن اپنے محبوب پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے والا کون ہے؟ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ کی بات مجھے یاد ہے، پہلے دن مسلمان ہوئے تھے، اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کرتے اے غدی لیا، اے میرے محبوب پیغمبر مجھ سے کچھ معاہدہ کر لو، آج جو مجھ سے وعدہ لوگے میں اس کو پورا کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن مسلمان ہونے والے کو کیا فرمایا تھا؟ جدی پشتی مسلمان نہیں تھا، باپ دادا سے چلا آ رہا مسلمان نہیں تھا، پہلے دن اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ عرض کرتا اللہ کے حبیب آپ جو چاہتے ہیں حکم دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ ایاک واسبال الازار فانھا من المخیل، پھر تجھے نصیحت یہی ہے کہ آئندہ تو نے ٹخنوں سے نیچے شلوار نہیں لٹکانی، ٹخنوں سے نیچے شلوار کو لٹکانا چھوڑ دے، ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا چھوڑ دے، کیونکہ یہی تکبر ہے، اور تکبر کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ سیدنا جابر بن سلیم کی ہسٹری پڑھو حیات صحابہ کے اندر، مرتے دم تک ان کی شلوار کبھی ٹخنوں کے قریب تک نہیں آئی تھی۔ یہ ہے محبت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا پیار کرو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پہ کٹ مرو، یہ محبت ہے۔ سنت کوئی بھی عمل نہیں کرتے، نمازیں ہم سے پڑھی نہیں جاتی، نمازوں کے طریقے اپنے ہیں، کاروبار کے طریقے اپنے ہیں، تجارت کا طریقہ اپنا ہے، محبت پوچھ لو محبت سب سے زیادہ ہے۔ نہیں، محبت کرو صحابہ جیسی۔ صحابہ اکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پہ عمل کیا ہے، ایک ایک اپنی خواہش کو روندا ہے۔ سنن نبی داؤد اٹھا کے دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے ایک دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص نہ کر دے۔ بس اتنی سی بات کی ہے، اس کے بعد آپ نے خاص نہیں کیا کہ لوگوں کو دشواری اور مشقت ہوگی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ قول فرمان سن رہے تھے، ہم نے عبداللہ ابن عمر کو ساری زندگی کبھی نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے اس دروازے پہ کبھی قدم ہی رکھا ہو، کہ میرے محبوب پیغمبر کی خواہش ہے کہ اس دروازے سے صرف عورتیں گزرے، تو اللہ کے پیغمبر کی خواہش کی اتنی قدر کرنے والے تھے، ساری زندگی اس دروازے پہ کبھی قدم نہیں رکھا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اپنی خواہش کرو، جیسے اپنے محبوب پیغمبر کرتے جائیں ویسے کرو۔ ہاں جہاں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا حکم آ گیا ہے نا، اللہ رب العزت اسی لیے تو ماننے ہیں، محبت کرو تو صحابہ جیسی مانو، صحابہ جیسی محبت کرو۔ اللہ کے پیغمبر کا جہاں حکم آ گیا کہ ایسے کرو، وہ کٹ مرے ہیں، پھر انہوں نے ویسے ہی کیے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھاؤ طبرانی اور مسند احمد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چڑھتی جوانی والے نوجوان محیصہ کو حکم دیا تھا، اے محیصہ اٹھو، فلاں یہودی کو جا کے قتل کر دو۔ محیصہ رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے اٹھتے ہیں، اپنے گھر میں گئے، اپنی تلوار کو تھاما اور جاتے ہی یہودی پہ حملہ کرتے ہیں
اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتے. تن سے جدا کیے ہے، تلوار کو لے کے گھر میں آئے، گھر میں تلوار سے خون کو صاف کر رہے تھے. بڑا بھائی ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، ویسا سامنے آتا ہے، پوچھتا ہے مہیسہ یہ خون کس کا لگا ہوا ہے؟ کہا یہ ہمارے ہمسائے یہودی کا خون لگا ہوا ہے. کہا تو نے اس کو قتل کر دیے؟ کہا ہاں. غصے میں آ گیا اور زور سے اپنے بھیا کے سینے پہ تھپڑ مارتا ہے، وہ زمین پہ گر پڑا. کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ تو اس کے احسانات بھول چکا ہے، تجھے یاد نہیں ہے کہ ہم چھوٹے بچے تھے کہ ہمارا باپ دنیا چھوڑ گیا تھا، اس یہودی نے آج تک ہماری پرورش کی ہے، اپنی دولت خرچ کرتا رہا ہے اپنے ہمیں پالنے کے اندر، ہمیں اس نے بڑا کیا ہے. واللہ لرب شامن فی بطنک من مالک، تجھے شرم نہیں آئی جو تیرے جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے یہ ہماری پرورش اسی یہودی نے کی ہے، اس کے احسانات کا تو نے یہ بدلہ کیا ہے. وہ بڑا بھائی بھی رو رہا تھا، چھوٹا بھی رو رہا تھا، نیچے گرا ہوا ہے، دونوں بھائی ٹھائی مار کے رو رہے تھے. چھوٹا بھیا اٹھتا ہے، کہتا ہے بھیا میری ایک مجبوری تھی، میں نے اس کو قتل کرنا ہی تھا. میرے سامنے اس کے سارے احسانات کی ہسٹری موجود تھی کہ کیسے آج تک وہ ہماری پرورش کرتا رہا ہے، لیکن بھیا میری ایک مجبوری تھی. امرنی رجل واللہ لو امرنی بقتلک لاقتلنک. اے میرے بھیا آج مجھے اس ہستی نے حکم دیا تھا، اللہ کی قسم وہ تیرے قتل کا بھی حکم دے دیتی تو میں تیری بھی گردن کاٹ کے رکھ دیتا. وہ تو ایک یہودی تھا، تو میرا خون ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میرے باپ کی نشانی ہے، لیکن آرڈر اس ہستی کا تھا، اگر تیرے قتل کا بھی حکم دے دیتی وہ ہستی تو میں تیری بھی گردن کاٹ کے رکھ دیتا. فاسلم ہویسا، تو ہویسا گھبرا گیا تھا، اس کا مطلب ہے تو مجھے بھی قتل کر دے. کہاں؟ فوراً ہویسا مہیسہ کے ایمان کو دیکھ کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے کہ کہیں میرا نمبر نہ آ جائے. یہ ہے صحابہ اکرام، اللہ کے پیغمبر نے جو حکم دے دیا ہے بس اس پہ ہر صورت میں عمل کرنا ہے. دنیا جاتی ہے تو جائے، رشتہ دار جاتے ہیں تو جائے، دوست احباب جاتے ہیں تو جائے، ہاں اللہ کے پیغمبر کے ایک ایک حکم پہ عمل ہونا چاہیے. میں تو رات کو ایک حکم آپ کا پڑھ رہا تھا، سنن نبی داؤد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. خطبے کے دوران ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دروازے پہ تھے، اللہ کی قسم ایک قدم دروازے سے باہر ہے ایک اندر ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں جب حکم پڑا ہے وہی بیٹھ گئے تھے. اللہ کے پیغمبر نے کہا تعال یا عبداللہ آگے آ جاؤ، میں نے یہ تجھے تو نہیں کہا تھا. نبی علی صحابہ سوچ سکتے تھے، عبداللہ بن مسعود سوچ سکتے تھے آپ تو میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے، آپ کسی اور کو دیکھ نہیں، اللہ کے پیغمبر کا حکم کانوں میں پڑ گئے ہے، اب بس ویسے ہی کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے سے فارغ ہوئے، اٹھاؤ آیات صحابہ. ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب عبداللہ بن رواحہ تو مسجد کی گلی میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، جمعے کی نماز اس نے گلی میں گزار دی ہے، وہ پسینے سے شرابور ہو چکے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے اٹھے ہیں، اٹھ کے جا کے عبداللہ بن رواحہ کو دیکھا، وہ تو دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، کپڑے پسینوں پسینی ہے، پسینے سے اس کا برا حال ہو چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عبداللہ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آرڈر پہ اٹھتا ہے، آپ نے اس کو سینے سے لگایا، کہا تم ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن جب میں آتے آتے ادھر پہنچا میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ، میں ادھر ہی بیٹھ گیا، میں ادھر ہی بیٹھ گیا تھا کہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گا. یہ ہے صحابہ اکرام، اس لیے اللہ رب العزت مانے ہیں. اللہ رب العزت نے اس لیے کہا ہے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو ایمان اس طرح لاؤ، محبت اس طرح کرو جس طرح صحابہ نے کی ہے. میں اور آپ عشق کے دعوے دار ہیں، میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں، کیا ہم اس طرح کی محبت کرنے والے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ نہیں، میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ایک دفعہ نہیں 6 مختلف حکموں کے ساتھ میرے اور آپ کے
महबूब पैगंबर ने हुक्म दिया है, उतरुकुल्लुहा वाफुल्लुहा वक्फिरुल्लुहा औफुल्लुहा अरफुल्लुहा अर्जुल्लुहा। अल्लाह के पैगंबर ने 6 मुख्तलिफ हुक्मों के साथ कहा है कि मुझसे मोहब्बत करने वालों, मुझ पे ईमान लाने वालों, जब तुम पे जवानी के अयाम आ जाए तो मेरी खातिरदारियों को माफ कर दो। कौन है मोहब्बत? ये तो अल्लाह ने मोहब्बत, इस मोहब्बत का सिला किसी MP MA ने नहीं देना, किसी दुनिया के बादशाह ने नहीं देना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है कैसी हमारी मोहब्बत है। नबी अलैहिस्सलाम पे 6 हुक्मों पे कौन है जो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की खातिर अपनी दाढ़ियों को माफ कर दे? तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे और आपके महबूब पैगंबर के सहाबा ने जैसी मोहब्बत की है, फौरन से पहले अमल है। अल्लाह की कसम, मदीने के अंदर ऐलान होता है, नबी अलैहिस्सलाम का मुनादी ऐलान करता है, हय्या अल जिहाद, हय्या अल जिहाद। अल्लाह के पैगंबर ने तुम्हें जिहाद के लिए पुकारा है, जिहाद के लिए पुकारा है। एक सहाबी, पहली रात है शादी की, क्या जज्बात होते हैं खामद और बीवी के, लेकिन वो सहाबी के कानों में जब आवाज पड़ती है, अल्लाह के पैगंबर का मुनादी आवाज दे रहा है जिहाद के लिए, ये सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला उठे, अपनी बीवी को उधर ही छोड़ा है, ख्याल आया गुस्ल कर लो, कहा नहीं नहीं अल्लाह के पैगंबर का हुक्म आ गया है, कहीं देर ना हो जाए। फौरन उठे, घर से निकले, निकल के वो मैदान जिहाद सजा हुआ था, उठते ही जिहाद के मैदान में कूदे हैं, जाते ही शहादत पाई है। नबी अलैहिस्सलाम हैरान शस्तर है। आप कहते हैं हंज़ला की मैयत से दूर हट जाओ। अल्लाह के पैगंबर परेशान है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है क्या बाज रहे हैं, सारे शुहदा पड़े हुए हैं। साहबा कहते हैं अल्लाह के हबीब क्या बात है? कहा शहीद तो बाकी भी बड़े हैं, लेकिन एक शहीद को मैं देख रहा हूं, फरिश्ते जन्नती पानी से उसको गुस्ल दे रहे हैं। कसीले महका सैयदना हंज़ला को जन्नत के पानी से गुस्ल दिया जा रहा है। ये थे सहाबाए किराम। अल्लाह के पैगंबर का एक हुक्म आ गया है, उस पे अब सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है। अल्लाह की कसम, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत अल्लाह को चाहिए। ऐसी मोहब्बत करो, अल्लाह के पैगंबर पे अपनी औलादों को कुर्बान कर दो। उठाओ, सहाबा की सीरतों उठा के देखो। नबी अलैहिस्सलाम ने जिहाद का ऐलान किया है, माओ ने अपने नौजवान बेटों को भेजा है। उठाओ, तिरमिज़ी एक माँ की दास्तान मैंने भी पढ़ी है, घर के अंदर रो रही थी, पूछा गया क्यों रोती हो? कहा अल्लाह के पैगंबर ने जिहाद का हुक्म दिया है और मेरा कोई जवान बेटा ही नहीं है, मेरा कोई जवान बेटा ही नहीं है, इस हुक्म पे कैसे अमल करूं? वो उठी, रोती हुई उठी, अपने दूध पीते बेटे को उठाया और काफिला जा रहा था, पीछे से आवाज देती है, काफिले वालों पहले मेरी बात को सुनो। नबी अलैहिस्सलाम को बताया जाता है मेरे और आपके महबूब पैगंबर पीछे मुड़ के आए। कहा औरत तेरी क्या मजबूरी है, क्या बात है? कहा अल्लाह के हबीब आप जिहाद के लिए जा रहे हैं? कहा हाँ। कहा अल्लाह के हबीब ये मेरा दूध पीता बेटा भी साथ ले जाए। नबी अलैहिस्सलाम हैरान है। आप कहते हैं ऐ औरत ये दूध पीता बेटा ये हमारे साथ क्या किताल करेगा, ये तो उल्टा हम पे बोझ है। अर्ज करती अल्लाह के हबीब रो पड़ी, कहती अल्लाह के हबीब मैं भी जानती हूं ये आप पे बोझ है, लेकिन मेरे पास कोई जवान बेटा है ही नहीं, कोई और बेटा होता मैं आपके साथ उसको रवाना करती, मेरे पास सिर्फ एक ही तो बेटा है। एक बेटे वाले जानते हैं कि एक बेटे से किस कदर मोहब्बत और प्यार होती है, लेकिन सहाबाए किराम ने सारी मोहब्बतें अपने महबूब पैगंबर पे कुर्बान की हुई थी। अर्ज करती अल्लाह के हबीब मेरे दिल की ख्वाहिश ये है कि जब दुश्मन का तीर आपकी तरफ आए, ढाल को नहीं तुम मेरे बेटे को उठा के आगे कर देना, तीर से मेरा बेटा शहीद हो जाए लेकिन आप बच जाए, आप बच जाए। ये हैं सहाबाए किराम जिन्होंने अपनी औलादों को कुर्बान किया है, हत्ता कि अपने वालिदैन को कुर्बान किया है। उमर फारूक कहते हैं मैं हैरानो शस्तर था, मैंने देखा बदर के मैदान के अंदर अब्दुर्रहमान बिन औफ एक आदमी के पीछे भाग रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। वो आगे से भागता हुआ कह रहा है ऐ अब्दुर्रहमान मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं, लेकिन अब्दुर्रहमान उस पर हमले करता जा रहा है, हमले करते करते उसको मार देता है। जब कत्ल करता है मैंने करीब जाके देखा तो अब्दुर्रहमान बिन औफ का सका बाप था। सके बाप को अल्लाह के पैगंबर की मोहब्बत पे कुर्बान कर दिया जाता है। इसीलिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने शहादत के मौके पे कहा था, क्या कहा था? मैंने ये एक
میٹنگ بنا دی ہے، پارلیمنٹ بنا دی ہے، ایک مجلس شورا بنا دی ہے، اس میں سے جس کو خلافت یہ مجلس شورا منعقد کرے اس کو کر لینا۔ ہاں ہاں، آج کاش عبد الرحمن بن عوف زندہ ہوتے، میں مجلس کوئی نہ بناتا، عبد الرحمن بن عوف کو تمہارا خلیفہ بنا دیتا۔ صحابہ اکرام نے اپنے والدین قربان کی ہیں، اپنی اولادیں قربان کی ہیں۔ آج تو لوگ اولاد اور والدین کی کو بھی دولت پہ قربان کر دیتے ہیں، صحابہ اکرام نے اپنے محبوب پیغمبر پہ اپنی دولتوں کو بھی قربان کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی دفعہ چندے کا اعلان کیا تھا نا، عمر فاروق اٹھے تھے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو تو صحیح، صحابہ اکرام کی داستان کیسی محبت کرنے والے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، اپنی کل کائنات کو جمع کرتے ہیں، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، آدھی ساری جائیداد اپنے محبوب پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ کوئی ہے ایسا جو جہاد کا وہ زکات نہ دے سکتا ہوا؟ ہم تو زکات کے چور ہیں، زکات کے ڈاکو ہیں، بس 1 2 3 ہزار دے دیے بس زکات ادا ہو گئی ہے، زکات نہیں دے سکتے۔ یہ محبت کون کرے گا دین سے؟ صحابہ جیسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکات نہیں، آدھی جائیداد کو اپنے محبوب پیغمبر کے حکم پہ قربان کرتے ہیں۔ پھر ابوبکر صدیق آئے ہیں، وہ تو پھر صدیق ہی تھے نا، آئے ہیں سارے مال کو اٹھائے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا، اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حب اللہ و رسولہ، اے اللہ کے حبیب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی کافی ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر چندے کا اعلان کرتے ہیں، اے صحابہ چندے کی اور ضرورت ہے، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے، صدیق اٹھے اور مسجد کے کونے میں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا صدیق کیوں روتے ہو؟ کہا میرے محبوب پیغمبر نے چندے کا پھر اعلان کیے ہیں، اب تو صدیق کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس حکم پہ عمل کیسے کرو، کیسے کروں؟ روتے ہوئے اٹھے، مدینے کی گلیوں میں چل پھر رہے، چلتے چلتے انہوں نے ایک بوریا کو تلاش کیا، ایک ٹاٹ ان کو ملا، اس کو اپنا لباس بنایا اور اپنے لباس کو اتارا اور بازار کے اندر کھڑے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، میں اشتری منی صوبا، اے لوگوں میرے محبوب پیغمبر نے پھر چندے کا اعلان کیا ہے، صدیق کے پاس اس لباس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مجھ سے یہ میرا لباس کون خریدے گا؟ کون خریدے گا؟ اپنے لباس کو بیچا، اس قیمت کو اپنے محبوب پیغمبر کے حکم پہ قربان کر دیا تھا۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، سب کچھ قربان کیا ہے۔ یہ دولت کیا ہے، یہ اولاد کیا ہے، یہ والدین کیا ہے، اللہ کی قسم انہوں نے تو اپنے محبوب پیغمبر کی محبت میں اپنی جان تک کو قربان کیا ہے۔ وہ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، اٹھاؤ صحیح البخاری صحیح مسلم، مکہ والوں نے مکہ کے چوک کے اندر میلہ لگایا ہوا ہے، زید بن دسنا کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے اور زندہ زید بن دسنا کا موصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بیان کرنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے اللہ کی قسم، لیکن ذرا تصور کرو زندہ سولی پہ لٹکے ہوئے کا قیمہ کیا جا رہا ہے، جسم کے ایک ایک اعضاء کو کاٹا جا رہا ہے، موصلہ کیا جا رہا ہے۔ سیدنا زید بن دسنا سولی پہ کپ کپا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ ابو سفیان پاس کھڑا ہو کے بار بار حملہ کر رہا تھا۔ ابو سفیان نے ایک دم پوچھا، یا زید اتحب ان محمدا مکانک، اے زید آج تو تیرے دل کے اندر آ رہا ہوگا نا، کاش آج میری جگہ میرا محمد ہوتا۔ سیدنا زید بن دسنا نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، کہا ابو سفیان خاموش ہو جا، تیرے اس جملے نے مجھے تڑپا کے رکھ دیے ہے، تو نے ابھی تک تو ہماری محبت کو جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم لا احب ان اکون سالما فی اہلی وتشوق قدم محمد شوکۃ، تو نے ہماری محبت کو جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میں یہ اپنا کٹنا، اپنا بوسنا ہونا، اپنا شہید ہونا برداشت کر سکتا ہوں، اس کے مقابلے میں میں تو اپنے محبوب پیغمبر کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ مجھے برداشت ہے، کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکا۔ وہ ابو سفیان نے خنجر کو ادھر ہی پھینک دیا تھا، آپ دیدہ ہو گیا تھا، روتا ہوا پلٹا تھا اور کیا کہتا جا رہا تھا، واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، اللہ کی قسم بڑی محبت کرنے والے میں نے دیکھے ہیں، لیکن جس طرح کے محمد کے جانثار اس سے محبت کرتے ہیں ایسی محبت آج تک میں نے نہیں دیکھی۔
میں نے نہیں دیکھی. یہ تھے صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی جان تک کو قربان کیا ہے. آخری باتیں عرض کرتا ہوں. احد کا میدان تو تمہارے سامنے ہوگا نا کہ مکہ والوں کے سارے حملے کا زور ہمارے محبوب پیغمبر کے اوپر ہے. آپ کے خیمے پہ زور ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صورتحال کو بھانپ گئے. آپ نے صحابہ کو خطاب کیا, کہا من یردہم عنی فہو رفیقی فی الجنہ. صحیح بخاری کے الفاظ ہے, میرے صحابہ آج جو میرا دفاع کرے گا, آج جو میری ڈھال بنے گا, میں اس کو جنت کے اندر اپنے ساتھ کی ضمانت دیتا ہوں. وہ میرے ساتھ جنت کے اندر اس طرح جائے گا جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں. ایک دبلا پتلا صحابی اٹھا تھا, زیاد ابن سکن, کہتا اللہ کے ابھی غلام حاضر ہے, یہ سودا مجھے منظور ہے, یہ تجارت مجھے منظور ہے, یہ تجارت میں کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے دروازے کے اوپر ڈال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے, سینہ تان کے کھڑا ہے. دودھ پینا آسان ہے, اللہ کی قسم خون دینے والے کوئی ہوتے ہیں. اب یہ خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہے, تیروں کی بچھاڑ آ رہی ہے. زیاد ابن سکن اپنے سینے پہ کھا رہے, کسی ایک تیر کو بھی اپنے محبوب پیغمبر کی طرف پہنچنے نہیں دے رہا, حتیٰ کہ 80 کے قریب ان کو زخم آئے. امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا ہے, 80 کے قریب زخم آئے, بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے. طلحہ و زبیر آگے بڑھتے اٹھایا, زیاد ابن سکن کو اٹھا کے زخمیوں کے خیموں کی طرف لے جا رہے تھے. راستے کے اندر آنکھ کھل گئی, کہا طلحہ و زبیر کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا تم بڑے بیمار ہو چکے ہو, بڑے زخمی ہو چکے ہو, تمہارے اندر لڑنے کی اب طاقت نہیں رہی ہے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا ہم تجھے زخمیوں کے خیمے میں لے جا رہے ہیں مرہم پٹی کے لیے. کہا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, تم نے مجھے کہاں جہاں سے اٹھایا مجھے ادھر کھڑا کرو, مجھے ادھر کھڑا کرو. میں زخمی ضرور ہوں لیکن میرے جسم کے اندر ابھی جان تو ہے نا. میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جیتے جی میں آپ کے خیمے کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا. زخمی ضرور ہوں لیکن جان تو ابھی جسم کے اندر موجود ہے نا. طلحہ و زبیر پہ اصرار غالب آتا ہے, انہوں نے اٹھایا اور واپس خیمے پہ کھڑا کر دیا. تلوار کے سہارے پہ کھڑے ہیں, ظالموں کے تیر آ رہے ہیں, تیر چل رہے ہیں, 100 کے قریب زخم لگ چکے تھے. اب تو جسم کے اندر کچھ جگہ ہی باقی نہیں رہی تھی. زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتے ہیں, گرے ہیں. پیچھے سے صحابہ کا ایک دستہ آیا ہے, انہوں نے دشمنوں پہ حملہ کیا, دشمنوں کو مار مار کے پیچھے بھگا دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمے سے باہر نکلے ہیں, دیکھا ہے زیاد ابن سکن کی کیفیت کو, پورا جسم تیروں سے لہو لہان ہو چکا ہے. تیر کے زخمی لگ کے جسم کے اندر کوئی جگہ باقی رہی نہیں ہے جہاں زخم لگ سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ادنوہ منی, اس کو میرے قریب کرو. زیاد ابن سکن کو قریب کیا جاتا ہے, میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا ہے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر زیاد ابن سکن کے پورے جسم پہ نظر کو دوڑاتے ہیں. پورے جسم کے اندر کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں زخم لگنے کی گنجائش ہی باقی ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھ کے رؤوف الرحیم پیغمبر زاروں کی طرح رو دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں جب آنسو گرے, یہ گرم گرم آنسو جب زیاد ابن سکن کے چہرے پہ پڑے, انہوں نے اب حیات کا کام دیا. زیاد ابن سکن ہوش میں آ گئے, دیکھتے ہیں سامنے محبوب پیغمبر کا چہرہ ہے. پھر آنکھوں کو بند کرتے ہیں, پھر کھولتے ہیں, پھر بند کرتے ہیں, پھر کھولتے ہیں کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا زیاد ابن سکن شاید تکلیف کے اندر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک کو اٹھایا, زیاد ابن سکن کی آنکھوں پہ رکھ دیا کہ زخمی آدمی کو دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. سیدنا زیاد ابن سکن اپنی نحیف آواز کے اندر بولتے ہیں, اے میرے محبوب پیغمبر زندگی کے آخری لمحات آ چکے ہیں, اب مجھے اپنے دیدار سے محروم تو نہ کیجیے گا. کل قیامت کا دن ہوگا, میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے زیاد تو کیا کرتا ہوا آیا تھا؟ تو میں اپنے اللہ کو کہہ سکوں گا اللہ تیرے محبوب پیغمبر سے میں نے تو وعدہ بھی پورا کیا تھا, اس کو نبھایا بھی تھا, اور میری آخری نگاہ بھی پڑی تھی تو تیرے محبوب پیغمبر کے چہرے پہ پڑی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھایا ہے. زیاد ابن سکن ساتھ روتے ہیں, ساتھ کہتے ہیں اللہ کے بھی مجھے آج ایک گواہی دے دیجئے کہ آیا کیا میں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے یا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ روتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں زیاد تو نے وعدہ پورا کر دیا ہے, میرا رب بھی تجھ
मुझसे किए हुए वादे को जरूर पूरा करेगा। बस अल्लाह के पैगंबर की जबान से यही निकलना था कि ज़ियाद इब्न सकन की रूह परवाज कर जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने सर को उठाया, जमीन पर रख दिया। चारों तरफ सहाबा इकराम का जमकटा है। सारे सहाबा इस रहम दिल मंजर को देख के जारो की तार रो रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम उठे, एकदम रोते रोते आप मुस्कुराए हैं, आंखों में आंसू है, होठों पे मुस्कुराहट है। आप फरमाते हैं मेरे साहबा देखा ना इसके मौत का कैसा वक्त था, कैसी इसकी मौत आई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिजाबात उठाए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है जब ज़ियाद इब्न सकन की रूह को लेकर फरिश्ते जन्नत के दरवाजों के पास पहुंचे थे, अल्लाह ने इसके इस्तिकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। ये थे सहाबा इकराम जिन्होंने माल क्या, औलाद क्या, अपना सब कुछ कुर्बान तक कर दिया था। ये है असल मोहब्बत, ये हकीकी मोहब्बत है जो सहाबा इकराम ने की है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी यही मोहब्बत चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के एक एक फरमान पे, एक एक हदीस पे अपना सब कुछ कुर्बान, ख्वाहिश को कुर्बान, अपनी बीवी बच्चों को सबको कुर्बान करना होगा। ये असल मोहब्बत है। अल्लाह को ये मोहब्बत चाहिए, ये मोहब्बत ईमान है। अगर ईमान है तो फिर अल्लाह के पैगंबर फरमाते जन्नत के अंदर जाना ही ईमान वाले लोगों ने है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको सही मानों के अंदर इस तरह की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बीमारों के लिए और परेशान हाल लोगों के लिए और फौत शुदगान के लिए दुआ की।